ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و حکمت، فہم فراست اور دانائی کی ایسی بلند منزل عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے عالم، حکمران اور فصیح و بلیغ لوگ بھی مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ کی ذات صرف شجاعت اور بہادری کا مرکز ہی نہیں تھی، بلکہ علم اور حکمت کا ایسا سمندر تھی جس کی گہرائی تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو باب العلم کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ چاروں طرف لوگوں کا بڑا مجمع تھا۔ کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، کوئی نصیحت سن رہا تھا، اور کوئی آپ کی مبارک صورت دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اسی دوران دور سے کچھ مسافر آتے دکھائی دیے۔ ان کے کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کے سردار نے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کہا، اے علی، ہم نے آپ کو علم اور دانش کے بہت چرچے سنے ہیں۔ ہم دور دراز علاقوں سے کچھ ایسے سوال لے کر آئے ہیں جن کا جواب ہمیں کہیں نہیں ملا۔ اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی علم کے اس دروازے کے وارث ہیں جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، پوچھو، جو کچھ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اس میں سے تمہیں بتا دیں گے۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور بولا، اے علی، بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ یہ سوال سنتے ہی مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص سوچنے لگا کہ آخر اس کا کیا جواب ہوگا۔ حضرت علی نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے آدمی، اگر ایک مچھلی سمندر میں رہتے ہوئے پوچھے کہ پانی کہاں ہے تو تم اسے کیا جواب دو گے؟ وہ آدمی بولا، میں کہوں گا کہ پانی اس کے چاروں طرف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ کی قدرت، اس کا علم اور اس کی رحمت ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس کا علم اور اس کی قدرت نہ پہنچ سکتی ہو۔ یہ جواب سن کر مجمع میں موجود لوگ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ مگر وہ مسافر ابھی اور سوال کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ علی، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو انسان اسے دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم اپنی عقل کو دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی محبت کو دیکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن تم ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر اس کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ ناظرین، یہ جواب سن کر اس آدمی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مگر پھر اس نے تیسرا سوال کیا۔ اس نے کہا، اے علی، دنیا کی سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ لوگ سمجھے شاید کوئی پہاڑ، کوئی لوہا یا کوئی چٹان ہوگی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بھاری چیز انسان کا گناہ ہے، کیونکہ اس کا بوجھ قیامت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور دنیا کی سب سے ہلکی چیز توبہ ہے، کیونکہ ایک آنسو برسوں کے گناہ کو دھو سکتا ہے۔ یہ سن کر مجمع میں بیٹھے ایک بوڑھے آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑا ہوا اور بولا، اے مولا علی، میں نے ساری عمر گناہوں میں گزار دی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے، اس بوڑھے کے قریب گئے، اس کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، جب تک سانس باقی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ یہ سن کر بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پورے مجمع کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر سوالوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس مسافر نے پھر پوچھا، اے علی، دنیا میں سب سے غریب کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے غریب وہ نہیں جس کے پاس مال کم ہو، بلکہ سب سے غریب وہ ہے جس کے دل میں صبر نہیں، کیونکہ جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس نے پوچھا، سب سے امیر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے امیر وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہتا ہے، کیونکہ قناعت ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تبھی مجمع میں موجود ایک نوجوان کھڑا ہوا
اور بولا اے مولا انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا گھمنڈ ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا اور انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان کی سب سے بڑی طاقت اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ جواب سن کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ تبھی ایک اور آدمی آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا اے علی، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میرے دل کو سکون ملے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا دنیا میں رہتا تو ایک دن تم سے بچھڑ جاتا، اگر وہ ایمان پر گیا ہے تو وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ بنے گا۔ یہ سن کر وہ آدمی رو پڑا، مگر اس کے چہرے پر سکون بھی اتر گیا۔ پھر ایک یتیم بچہ آگے آیا اور بولا اے مولا میرا کوئی سہارا نہیں، میں کس پر بھروسہ کروں؟ حضرت علی نے اسے اپنے قریب بلایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس بچے کے سر پر یتیمی آ جائے اس کے لیے اللہ کی رحمت اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر بچہ رو پڑا اور مجمع میں موجود لوگوں کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ اے علی، دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان، کیونکہ اگر ایمان سلامت ہے تو دنیا کی ہر مصیبت چھوٹی ہے، اور اگر ایمان نہیں تو دنیا کی ہر نعمت بیکار ہے۔ اس نے پوچھا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دل کا اللہ سے دور ہو جانا، کیونکہ جب دل اپنے رب سے دور ہو جائے تو انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں رہتا۔ اب تک سورج ڈھلنے لگا تھا مگر مجمع اپنی جگہ بیٹھا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ مولا علی کی باتیں سنتے رہیں۔ تبھی ایک آدمی نے پوچھا اے مولا وہ کون سا انسان ہے جو سب سے زیادہ ناکام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو دوسروں کی غلطیاں گنتا رہے اور اپنی غلطیاں بھول جائے۔ اور سب سے کامیاب کون ہے؟ وہ جو ہر دن اپنے آپ کا حساب لے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ پھر ایک آدمی نے پوچھا اے علی موت کیا ہے؟ لوگ اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مومن کے لیے موت ایک گھر سے دوسرے بہتر گھر میں جانے کا نام ہے، مگر غافل انسان اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اگلے سفر کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ یہ جواب سن کر مجمع پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر میں وہ مسافر جس نے پہلا سوال پوچھا تھا کھڑا ہوا اور بولا اے علی، ہم نے بہت جگہوں پر علم تلاش کیا مگر آج سمجھ آ گیا کہ اصلی علم وہ ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا گواہی دیتا ہوں کہ آپ علم اور حکمت اس دروازے کے وارث ہیں جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس دن مجمع میں موجود بہت سے لوگوں کے دل بدل گئے۔ کسی نے توبہ کی، کسی نے نماز کی پابندی کا ارادہ کیا، کسی نے اپنے گناہ چھوڑ دیے اور کسی نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر میں فرمایا یاد رکھو انسان کی اصلی عزت اس کے مال، اس کی طاقت یا اس کے خاندان میں نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، اس کے صبر اور اس کے ایمان میں ہے۔ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے وہ پوری دنیا پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے۔ یہ سن کر پورا مجمع اشکبار ہو گیا اور ہر طرف اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔